صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ سے متعلق کچھ ایسا کریں گے کہ نیٹو بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ صدر کا کہنا تھا کہ نیٹو کے پاس امریکہ نہیں تو نیٹو زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ نیٹو کے لیے جتنا کام میں نے کیا کسی شخص یا صدر نے نہیں کیا۔ اگر میں ساتھ نہ دیتا تو آج نیٹو موجود ہی نہ ہوتا اور تاریخ میں راکھ کا ڈھیر بن گیا ہوتا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق وینزویلا کے صدر نکولس سے جیل میں ملاقات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹیرف سے متعلق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ٹیرف سے متعلق کیا فیصلہ دے گی، معلوم نہیں کہ کیس ہار گئے تو سینکڑوں ارب ڈالر کے ٹیرف واپس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ٹیرف قانونی طور پر نافذ کیے گئے ہیں اور اب وصولیاں واپس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ترکی نے اپنی سرحدوں خاص طور پر شام اور ایران کے ساتھ کردوں اور دیگر عسکریت پسندوں کی دراندازی روکنے کے لیے دیواریں بنا رکھی ہیں۔ کرد مظاہرے اکثر کردوں کے حقوق کے مطالبے یا شام میں کرد فورسز کے خلاف ترک کارروائیوں کے رد عمل میں ہوتے ہیں، جس میں مظاہرین کرد پرچم لہراتے اور نعرے لگاتے ہیں۔ ترکی نے یونان کی طرف سے اپنی سرحد پر تعمیر کردہ دیوار کو شرمندگی کی دیوار قرار دیا ہے، جسے تارکین وطن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران میں جاری کریک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایرانی شہری، جن میں کرد بھی شامل ہیں، ترکی کی سرحد عبور کر کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جسے کرد حامی مظاہرین سے جوڑا جا رہا ہے۔ کرد حامی مظاہرین کا سرحد کی دیواروں سے تعلق دوستو اس تناظر میں ہے کہ یہ دیواریں کردوں کی نقل و حرکت کو روکنے، کرد عسکریت پسندوں کو کنٹرول کرنے اور تارکین وطن کے مسئلے سے منسلک ہیں، جبکہ کرد مظاہرین ان دیواروں اور سرحدی اقدامات کی مخالفت میں یا اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ کرد حامی مظاہرین ترکی سے شام تک سرحدی دیوار پر چڑھے ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے کردوں کے زیر قبضہ علاقوں میں شامی پیش قدمی کی مخالف ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپیں اور آنسو گیس کی استعمال کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایرانی حکومت نے میری جان لینے کی کوشش کی تو ان کے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے ایران سے ملنے والی دھمکیوں سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، تاہم میں نے اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ اگر ایران مجھے مرواتا ہے تو امریکہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ایک حالیہ بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ ایران میں حالیہ مظاہروں کے دوران اموات اور نقصانات کے لیے امریکی صدر ٹرمپ ذمہ دار ہیں، جبکہ دوسری جانب چند روز قبل ایک سابق امریکی سفیر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنائی کو مروانے کی کوشش کریں گے۔ آسٹریلیا میں 48 گھنٹوں کے دوران شارک کے 4 حملوں کے بعد کئی ساحل بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ کارروائی شارک کے حملوں کے متعدد واقعات کے پیش آنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ پولیس، لائف گارڈز اور میری لائف حکام نے خبردار کر دیا ہے کہ کئی دنوں کی شدید بارش کے بعد سمندری حالات بدستور خطرناک ہیں۔ آسٹریلوی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ ساحل کے زیادہ تر حصے میں پانی کا معیار اس وقت غیر محفوظ ہے، اس لیے لوگ تیراکی سے مکمل گریز کریں۔ اس سے پہلے دوستو اتوار کی دوپہر نیلسن پارک کے قریب ایک 12 سالہ لڑکا شارک کے حملے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ڈی وہائی بیچ پر بھی ایک 11 سالہ لڑکے پر شارک نے حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہا اور اسی دن ایک 27 سالہ شخص کو بھی شارک نے کاٹا، جسے نازک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ مختلف ساحلوں پر شارک کے حملوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد حکومت نے تمام ساحل کم از کم جمعرات تک بند کر دیے ہیں۔